الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ہر عہدہ ایک امانت ہے۔ آپ کالج میں پرنسپل ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، کلرک ہیں، ایل ڈی سی ہیں، یو ڈی سی ہیں، چپراسی ہیں، یہ ایک امانت ہے۔ ہر عہدہ ایک امانت ہے۔ اب غور فرمائیے، اللہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو، منصب اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اب غور فرمائیے، اہلیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، اہلیت مختلف ہے۔ ایک آدمی میٹرک پاس کر لیتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ ایک فرسٹ کلاس میں پاس کرتا ہے، ایک سیکنڈ کلاس میں پاس کرتا ہے، ایک تھرڈ کلاس میں پاس کرتا ہے۔ اہلیت برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی بی اے کر لیتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی ایم بی بی ایس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، ایک انجینئرنگ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، دوسرا نہیں کوالیفائی کرتا۔ ایک آدمی کو اسکالرشپ ملتا ہے، وہ برطانیہ میں پی ایچ ڈی کے لیے چلا جاتا ہے، ماسٹر کے لیے چلا جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، آسٹریلیا چلا جاتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، اسکالرشپ بھی ملتا ہے، مفت میں تعلیم حاصل کر لیتا ہے، دوسرے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تنومند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ تو صلاحیتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، پیدائشی صلاحیتیں ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کسبی ایکوائرڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ کے سکلز ہوتے ہیں جو آپ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صلاحیتوں کو جانچنا اور پرکھنا ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ کرتا یہ ہے، سفارش کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر ہم اہل لوگوں کو ملازمتیں نہیں دیتے۔ وزیر کیا کرتے ہیں؟ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھر دیتے ہیں، اس سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پی آئی اے میں ہم نے کیا کیا، اسٹیل مل میں ہم نے کیا کیا، ریلوے میں ہم نے کیا کیا، بینکوں میں ہم نے کیا کیا، اپنے اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، نااہل لوگوں کو بھر دیا اس نے، اور اس سے ادارے تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا۔ دنیا میں ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہوئے، ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قومیں دنیا میں نام کیوں کماتی ہیں؟ دیکھیے، آپ امریکہ میں جائیے، برطانیہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، میں امریکہ میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، میں وہاں کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کوئی جاپانی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ہندو بیٹھا ہوا ہے وہاں، کوئی پاکستانی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی نائجیرین ہے، کوئی نیگرو ہے، کوئی چائنیز بیٹھا ہوا ہے، کوئی فلپینو بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نہ رنگ کو دیکھتے ہیں، نہ زبان کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے یا نہیں۔ اگر ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے برین کو، اس کے دماغ کو، اس کی قابلیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور بڑے بڑے جو نوبل پرائز ونرز ہیں، سائنس میں، بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزیولوجی میں، نیوکلیئر سائنس میں اور دیگر علوم میں بڑی بڑی ایجادات کرنے والے اور نئی نئی تھیوریز پیش کرنے والے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ سارے کے سارے گورے ہیں، نہیں ہیں۔ اس میں جاپنیز بھی ہیں، اس میں چائنیز بھی ہیں، اس میں نیگرو بھی ہیں، اس میں ہندوستانی پاکستانی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں بدھ مت کے ماننے والے بھی ہیں، اس میں چپٹی ناک والے بھی ہیں، سیاہ فام بھی ہیں۔ اہلیت چہروں پر نہیں لکھی ہوئی ہوتی، اہلیت کسی خاندان، کسی ملک کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اہلیت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ذہانت کسی خاص خطے میں پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مناسب اہل لوگوں کو حوالے کیے جائیں، میرٹ کو پامال نہ کیا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ ایک ملازمت میں ایک نان میٹرک کو ترجیح دی جائے میٹرک پر. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک 10 سال کا تجربہ رکھنے والے کو ترجیح نہ دی جائے اور 2 سال کا تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نان کوالیفائڈ آدمی کو کوالیفائڈ کی جگہ رکھ لیا جائے سفارش کی بنیاد پر, رشوت کی بنیاد پر. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں. تو دین کو سمجھیے, یہ قرآن کو سمجھیے. یہ قرآن نہ صرف نماز روزے کا حکم دیتا ہے بلکہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اپنے اداروں کی تشکیل کیسے کی جائے. فوج کے اندر پروموشنز اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے, پولیس کے اندر پروموشنز اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے, سول سروس میں پروموشنز اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے, عدلیہ میں پروموشنز اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اخبار میں عام اشتہارات ہوں, کوئی خفیہ نمبر نہ ہو, اوپن ایگزامینیشن ہو, ٹیلنٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کیا جائے. غریب سے غریب خاندان کا آدمی ہو, اگر وہ ذہین ہے تو اس کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا جائے, اور امیر کا بیٹا ہو, وڈیرے کا بیٹا ہو, وزیر اعظم کا بیٹا ہو, صدر کا بیٹا ہو, نااہل ہو, اس کو عہدہ نہ دیا جائے. سفارش کو بالکل ختم کر دیا جائے, رشوت کے نظام کو ختم کر دیا جائے. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے.